دیکھیں بالکل طاقتور نہیں ہوتے، اور عدلیہ جس وقت ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگائے گی، آرٹیکل 6 کا چارج نہیں کرے گی اور ان کو نہیں ٹھوکے گی، تب تک جو ہے یہ ایسے ہی رہیں گے. آنے بنائے گئے ہوں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو آپ کا میرا یہ ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں، اپنی عدالتی ہسٹری میں، پریکٹس میں یہ نہیں دیکھا، عدلیہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا جو اس وقت کا ہے. ہو از بیہائنڈ دا جوڈیشری؟ دیکھیں یہ ہمیشہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں. اگر ایک ڈیسیجن ادھر سے بندیال صاحب دیتے ہیں تو تارڑ صاحب جناب جا کر ادھر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ جناب ان کی حمایت کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کا نمائندہ بنا ہوا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ججز کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ ریمارکس دیے تھے کہ واقعی فیصلے کے اندر غلطیاں ہیں اور اجلت سے کیا گیا، گواہی کا موقع نہیں دیا گیا. اگر ہم نے یہ بات کی تو کیا یہ جرم تھا؟ اور اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو داخلے کی پابندی ہے اور اجازت نہیں، اور حکومت نے یہ ان کو پورا پروموٹ کیا، پی ڈی ایم کو سہولت کاری ادا کی، اور وہ انہوں نے آ کر ادھر پریشرائز کیا، فیصلہ دینے کا دن تھا اور وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے، تو کیا وہ غلط تھا؟ اگر چیف صاحب نے آرڈر کے اندر یہ لکھوایا ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ بندیال صاحب فیصلہ دیتے ہیں، تارڑ صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور فیصلے کو رون دیتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں. کیا سیاستدان اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کریں؟ دیکھیں بالکل طاقتور نہیں ہوتے، اور عدلیہ جس وقت ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگائے گی، آرٹیکل 6 کا چارج نہیں کرے گی اور ان کو نہیں ٹھوکے گی، تب تک جو ہے یہ ایسے ہی رہیں گے. کوئی دوسری طاقت بھی آپ کو محرک نظر آتی ہے سیاستدانوں کے علاوہ جو عدلیہ کو رونتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ المیہ تو جس وقت سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ عوام کی حکومت ہے لیکن چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. عدلیہ کے اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ جن کیسز کا کہتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، دنیا پاناما کی صورت میں جن کے خلاف گواہیاں دیتی رہی انہیں ریلیف مل گیا اور وہ تمام تر کیسز سے بری ہو گئے، اس کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں عدالتوں کو؟ دیکھیں یہ کردار آپ دیکھ لیں کہ ایک چلتی پھرتی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا، اور خان صاحب نے بات کی کہ یہ سازش کی گئی ہے اور ان کو اس جھوٹے کیس کے اندر ایک جھوٹا کیس بنا کے اندر ڈال دیا گیا. اور دوسری طرف نیب ترامیم کی گئیں، مختلف جو ایکٹس تھے ان میں ترامیم کی گئیں، اور صرف اس لیے ترامیم کی گئیں کہ ان کے کیسز ختم ہوں. جو ان کے کرپشن کے کیسز تھے، جو ان کے اوپر چارجز تھے، ان کو بالکل کلین چٹ دے دی گئی ہے. اور صرف یہ مقصد ہی رجیم چینج کا یہ تھا کہ اپنے مطابق جو ہے وہ کیسز ختم کیے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ کھائیں پئیں اور اس ملک کو لوٹیں، عوام کا خون نچوڑیں، عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے، عوام کی جو مال و دولت ہے اس کو لوٹ کر یہ باہر ملکوں میں ٹرانسفر کریں، ان کی معیشت بہتر کریں اور اپنے کاروبار سیو کریں، اپنی جو ہے جیب جو ہے وہ سیو کریں. سر آپ کیونکہ پرومیننٹ وکیل ہیں، عوامی امنگوں کا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ نگران بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کا شاید دوسرا ہفتہ ہم پھر چلے جائیں گے. وزیر اطلاعات نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے تک جائیں گے. تو آئین و قانون کے مطابق الیکشن نہیں ہونے جا رہے، یہ طے ہو چکا ہے؟ دیکھیں صدر پاکستان کو تاریخ دینی چاہیے، پوری قوم ان سے مطالبہ کرتی ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا سوال نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا اعلان کرنا ان کے اوپر یہ آئین پاکستان ذمہ داری دیتا ہے، اور انہیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے. 90 دن سے ایک دن اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے. جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں، بالکل غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ. نہیں، صاحب